الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و مکرم حاضرین، ہم سب اللہ کی دربار میں سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے دربار میں بلائے اور اس کے دربار میں سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم دوستوں، وقت کی تنگ دامنی اپنی جگہ پر ہے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تفصیلی واقعات یہ اپنا وقت مانگتا ہے. آج ان دونوں کے بیچ کشمکش کا عالم ہے. کس طرح سے میں اپنی بات کو سمیٹوں اور کس طرح سے آپ کو میں سمجھاؤں. اس مختصر وقت میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر وقت میں ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اور خلیل کہتے ہیں دوست کو. خلیل کہتے ہیں دوست کو. کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اے ابراہیم، آپ تو ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن آپ خلیل کیسے بن گئے؟ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب کب دیا؟ آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟ محترم دوستو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت ہی پیاری جواب دیا. فرمایا اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو میں رب کے حکم پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا تو اللہ نے مجھے خلیل بنا دیا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا دیا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر نچھاور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا۔ اور ایک بات میں بتاتے چلوں، ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم میں تو تیرا گھر بنا دیا بیت اللہ، اب اس کو آباد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم میں تو محمد رسول اللہ کو دوں گا، بھیجوں گا، لیکن اس کے لیے امتحانات دینے پڑیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہے، وہ واحد رسول ہے، وہ واحد پیغمبر ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں بے شمار قربانیاں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں سے اور امتحانوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل اللہ کے مطلب دوست کے آتے ہیں، اور حبیب اللہ کے مطلب بھی دوست کے آتے ہیں۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں اور حبیب دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو حبیب کہا گیا اور ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو خلیل اللہ اور حبیب اللہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ کے مطلب اللہ کے دوست، خلیل اللہ کے مطلب اللہ کے دوست، دونوں میں فرق کیا ہے؟ محترم دوستو، علماء کرام سے پوچھتے ہیں، مفسرین حضرات سے پوچھتے ہیں، تو پوچھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خلیل میں اور حبیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیل اور حبیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے کہا خلیل کس کو بولتے؟ تو لکھنے والے نے لکھا خلیل کے مطلب دوست، دوست کے مطلب یار، یار اس کو کہتے ہیں، خلیل اس کو کہتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ اس سے لے لو، جان لے لو، بیوی لے لو، بچے لے لو، سب کچھ اس سے لے لو، اسے کہتے خلیل۔ اسے کیا کہتے؟ خلیل۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پیار میں سب کچھ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ کو حبیب اللہ بنایا اور پیار میں سب کچھ دے دیا۔ کسی نبی کو چٹکی بھر دیا، کسی نبی کو مٹھی بھر دیا، کسی نبی کو لب بھر دیا، کسی نبی کو دامن بھر دیا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھر بھر کے دیا اور بن مانگے دیا۔ تو خلیل اس کو بولتے ہیں کہ پیار میں اس سے سب کچھ لے لو، اور حبیب اس کو بولتے ہیں کہ پیار میں سب کچھ اس کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے گھر میں پیدا فرمایا، کافر کے پیٹ میں پیدا فرمایا، بت گر کے گھر میں پیدا کیا، بت فروش کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ کی وراثت کو سنبھالتا ہے، بیٹا باپ کے فیکٹری کو چلاتا ہے، بیٹا باپ کے کارنامے کو انجام دیتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے، بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے، کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟
تو محترم دوستو، آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت فروش کے گھر میں رہ کر کے توحید کا ڈنکا بجایا، اور جب دیکھا باپ کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، بتوں کے سامنے چڑھاوا ڈالتے ہوئے، بتوں کے سامنے دعا کرتے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن بتوں کو تم خود پینٹ چڑھاتے ہو، رنگ چڑھاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو، اس بت کے سامنے، ان خداؤں کے سامنے تم کیا مانگتے ہو؟ یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، توحید کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا، کلمہ کا پرچار کیا۔ اور جب ابا نے کہا کہ اے میرے بیٹے اگر تم میرے دین پر نہیں آؤ گے تو تمہیں سنسار کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا اور تجھے یہاں سے وطن چھوڑنے پر مجبور کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں ابا حضور، میرا رب سب سے پیارا ہے، میں رب کو پانے کے لیے آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور آپ کو ہی نہیں بلکہ رب کو پانے کے لیے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رب کا در نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے در کو پکڑا، سب کو چھوڑ دیا، باپ کو قربان کر دیا، وطن کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے تو جان دے کر، خلیل بنے تو وطن چھوڑ کر، خلیل بنے تو بیوی بال بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر، خلیل بنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی حلق پر چھری چلا کر، جب چھری چلایا، وطن چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا۔ اب میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے رب ہب لی من الصالحین، وقت قریب ہو رہا ہے اس لیے مختصراً بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ رب ہب لی من الصالحین، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شادی ہوئی 20 سال کی عمر میں۔ کتنے بھائی یاد رکھنا، 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے رب کے بارگاہ میں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے سلیم الطبع اولاد عطا فرما، سلیم الفطرت اولاد عطا فرما، نیک فرمانبردار بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن دعا نہیں مانگی، ایک مہینہ دعا نہیں مانگے، ایک سال دعا نہیں مانگی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتار اللہ کے دربار میں 66 سال تک دعا کرتے رہے۔ کتنے بھائی 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 66 سال تک دعا کرتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ 20 سال اور 66 سال کتنے ہو گئے بھائی؟ 86 سال، کتنے 86 سال کی عمر ہوئی، 90 سال 90 سال کی عمر ہوئی تقریباً تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی اور فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابراہیم خوش ہو جا، اے میرے دوست خوش ہو جا کہ میں نے تجھے نیک اور صالح اولاد کی بشارت دے دی ہے، ان قریب تمہارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہوگا، ان قریب تمہارے گھر میں صالح اولاد پیدا ہوگا، ان قریب تمہارے گھر میں فرمانبردار اور فرمانروا بیٹا پیدا ہوگا، ان قریب تمہارے گھر میں ایسا اولاد ایسی اولاد میں دوں گا کہ وہ اولاد میرے لیے اور تیرے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا تھے تو باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک امتحان لینا شروع کر دیا۔ فرمایا اے ابراہیم اب تو تیرے گھر میں ننا منا اولاد پیدا ہو گیا ہے، اسماعیل پیدا ہو گیا ہے، اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بچوں سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے، بیوی سے بہت
گیا ہے، کہیں تیرے دل میں بیوی کی محبت تو نہیں بس گئی، کہیں تیرے دل کے اندر اولاد کی محبت تو نہیں رچ اور بس گئی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے تم میری بال بچے کو ویرانے میں مکہ کی اس وادی میں چھوڑ کر کے آ سکتے ہو۔ میرا حکم ہوتا ہے اے ابراہیم تو اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اس وادی میں لے جا کر کے چھوڑ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لخت دیر نہیں کیے اور اپنے بیوی بچے کو بیٹھایا اور مکہ کی اس وادی میں جہاں صفا اور مروہ ہے، جہاں پر آج مکہ کھڑا ہے، جہاں جس کو ہم مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ بھی کہتے ہیں، حرمین بھی کہتے ہیں، حرم بھی کہتے ہیں، اس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے آنے لگے، ویرانے میں بیٹھا دیا، ویرانے میں بیٹھا کر کے اور رب کی دربار میں آپ علیہ السلام حاضری دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پروردگار عالم تیرا حکم آیا، میں ویرانے میں بیوی کو بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن پروردگار عالم اس کی نگہبانی تو کرنا، تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے پاس کھجور بھی نہیں، اس کے پاس پانی بھی نہیں، چند دنوں کا ہوگا، چند دنوں میں پانی بھی ختم ہو جائے گا، کھجور بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد رزق کا ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اس کو پالنا تیرے ذمہ داری ہے، اس جگہ کو آباد کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ میں تیرے حوالے تیرے حکم کی تعمیل میں اپنی شین خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسا کوئی کر سکتا بھائی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوڑ کے چلے آئے۔ اب مختصراً میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 6 سال تک بیوی بچوں سے ملتے نہیں، کتنے 6 سال 7 سال، اب حکم ہوتا ہے ابراہیم ذرا اپنے بیوی بال بچے سے مل کر کے آؤ۔ جب وہاں گئے تو فرمایا محترم دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد خوش ہو گئے اور حضرت حاجرہ نے آپ کا تعارف کرایا، اے میرے بیٹے یہی آپ کے ابا حضور ہیں۔ محترم دوستو، اسماعیل علیہ السلام کو اچھلنے اور کودنے کا وقت تھا، کھیلنے کا وقت تھا، کودنے کا وقت تھا، اچھلنے کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کودتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے دیکھتے، محبت اور جاگزی ہو جاتی ہے، محبت اور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیتے ہیں کہ ابراہیم تم سب سے اپنی پیاری چیز اللہ کے راہ میں قربانی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں، پھر دوسرے دن خواب ہوتا ہے، پھر تیسرے دن خواب ہوتا ہے، اسی طرح 100 اونٹوں کی قربانی، 200 اونٹ کی قربانی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ چیز مانگ رہا ہوں تجھ سے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، عزیز ہے، محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ میری اولاد کی طرف ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منشا کو ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور اپنے بیٹا کو بلا کر کے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، میں خواب دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تیرے گردن پر چھری چلاتے ہوئے میں خواب دیکھتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو سامنے بیٹھا کر کے پوچھا تو محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا تھا نا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم تجھے حلیم بیٹا دیں گے، ہم تمہیں سلیم التبا بیٹا دیں گے، ہم تمہیں فرما بردار بیٹا دیں گے، ہم تمہیں خدمت گزار بیٹا دیں گے، اور ایسا بیٹا
درجہ دیں گے جو میرا نام پر اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور میں خواب کی بات نہیں کرتا، کیا آپ خواب دیکھے ہیں؟ کیونکہ نبی خواب دیکھتا ہے تو وہ بھی حقیقت ہوتا ہے۔ اے اللہ کی حضور، اے میرے ابا جان، اے اللہ کے رسول، آپ کو جو خواب دکھایا گیا ہے وہ خواب نہیں ہے بلکہ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہے۔ اے میرے ابا حضور آپ اس کو کر گزریے، ان اللہ مع الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منزل عشق کی طرف لے کے چلے گئے، مینا کا میدان میں، جہاں آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی قربانی کرتے ہیں۔ اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ جب کوئی مومن بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اپنی جانور کی قربانی کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین میں گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایک بال پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ کس کی ادا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ بہرکیف جب میلہ کا میدان آ گیا، ابا نے کہا کہ بیٹا میں تو تیار ہو کے آ گیا ہوں۔ بیٹا نے بھی کہا کہ ابا جان آپ چھری چلانے کے لیے آ گئے ہیں تو میں گردن رکھنے کے لیے آ گیا ہوں، آپ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیے اور میں بھی تیار ہوں۔ بیٹا نے کہا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، میرے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میں اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہوں، آپ میرے حلق پر چھری چلا دینا۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اسماعیل کے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں، حلق پر چھری چلاتے ہیں۔ محترم دوستو، ایک بار چھری چلاتے ہیں، 2 بار چھری چلاتے ہیں، 3 بار چھری چلاتے ہیں، چھری کاٹتی نہیں کیونکہ چھری بھی محتاج ہے۔ جس طرح سے آگ محتاج ہو گیا تھا اسی طرح یہ چھری بھی محتاج ہو گئی تھی اللہ کے حکم کا۔ بہرکیف محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تیز کرتے ہیں اور آپ گردن پر جب چلاتے ہیں تو گردن کٹ جاتا ہے۔ جب ہاتھوں میں خون لگ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ آج میں اپنی بیٹی کی قربانی دینے میں کامیاب ہو گیا، آج شیطان مجھے پچھاڑ نہیں سکا، آج میں مثالی باپ بن گیا، اپنے بیٹی کی میں نے قربانی دے دی۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو محترم دوستو اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تیری قربانی قبول فرما لیا اور اسماعیل کو ہٹا دیا اور بندے کو رکھ دیا، کیونکہ اسماعیل تو میرا نبی ہے، جس طرح سے آپ میرے نبی ہیں اسی طرح یہ بھی میرے نبی ہے۔ آپ کو میں خلیل اللہ بنایا تھا تو آپ کی بیٹی کو ذبیح اللہ بنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے ابراہیم تجھے خلیل اللہ بنا دیا تو بیٹا بھی آج ذبیح اللہ بن گیا، اسی کی یاد میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ بہرکیف محترم دوستو، وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس کے اوپر ہم اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار آپ حضرات نماز کے لیے تمام حضرات کھڑے ہو کر کے صفوں کو سیدھی کر لیجئے، پھر میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، 2-3 باتیں اس کے بعد جماعت کھڑی کر دی ہے۔ نماز کی نیت اور طریقہ سن لیجیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 جائز تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی جو ہر روز ہم اور آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے جو میاں